میں نے ایک بھائی کا بیان سنا، اس سے میں نے ایک دفعہ ملاقات بھی کی ہے، یا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، اس شخص سے جس کا یہ بیان میں نے سنا۔ اس نے کہا جی مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے سوچا میں اس سے ملوں گا، معلوم کیا، اس گھر پہنچا، گھر والوں سے کہا کہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ایج ہو جو اس کی؟ انہوں نے کہا تقریباً 16-17 سال یا 20 سال۔ اس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو لایا گیا، اب اسے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بولتا نہیں، وہ سنتا بھی نہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں، تو نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے۔ کہتا ہے میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اس سے اگر کمیونیکیشن کرتے تو کیسے بات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کی انگلیوں پر ہم کچھ اشارے کرتے ہیں، ان اشاروں سے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ تقریباً سیم مان لیا بریل سسٹم۔ آپ میں سے اگر کسی نے پڑھا ہوگا بریل سسٹم، تو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ذریعے سے اندھوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کی کتابیں بھی آئی ہیں۔ میں نے قرآن کریم بھی دیکھا، وہ بریل سسٹم کا قرآن، بخاری شریف بھی میں نے دیکھی ہے بریل سسٹم کا قرآن، اور یہاں پر بھی وہ تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ یہاں قریب میں ایک ادارہ قائم کیا گیا اندھوں کے لیے، اس میں بریل سسٹم سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ انگلیاں ایسے چلاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ وہ بیچارہ نہیں سمجھا سکتا کہ بریل سسٹم ہے کیا، جس میں اندھوں کو پڑھایا جاتا ہے اور کتاب میں ہاتھ لگاتے ہیں ایسے اور وہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے خود بھی سنا ہے، میں نے وہ قرآن بھی دیکھا ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں، اور ہم نے ایک سیمینار میں اس میں بحث بھی کی ہے، وہاں فیصلے کرنے تھے بریل سسٹم کے متعلق۔ وہ عوام کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اس بچے کو انگلیوں پر ہاتھ کے اشارے کرتے ہیں، وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے میں نے گھر والوں سے کہا اس سے میری طرف سے پوچھو کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، آپ کو اس اللہ سے شکوہ تو نہیں ہے کہ جس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا؟ تو انہوں نے اس کو ہاتھ پہ ایسے اشارے کیے تو خاموش۔ اس کے بعد پھر اس نے واپس ہاتھ سے اشارے کیے، کہنے لگے مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا تمہاری چاہت کیا ہے؟ انہوں نے پھر انگلیوں پر اشارے کیے، اور اشارہ کرنے کے بعد اس نے واپس میں کیا، کہنے لگے میری چاہت یہ ہے کہ دنیا میں تو مجھے آنکھیں نہیں ملی، مرنے کے بعد میرا اللہ مجھے ضرور آنکھیں دے گا، تو سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا۔ مرنے کے بعد جب مجھے آنکھیں ملیں گی تو سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا اور کسی کو نہیں۔ پھر مجھے جب زبان ملے گی تو میں سب سے پہلے اللہ کو سلام کروں گا۔ پھر میں جب سننے لگوں گا تو اللہ سے کہوں گا اب یہاں کون مجھے سنائے گا، آپ ہی مجھے اپنا قرآن سناؤ۔ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے تو رونا آ گیا، وہ بیچارہ خاموش بیٹھا تھا۔ تو اللہ کی نعمتیں انسان جب سوچتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یار اللہ نے کتنا رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں بار بار اپنا رحیم ہونا بیان کرتا ہے کہ میں رحیم ہوں، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر بھی میں پکڑ تمہاری نہیں کرتا، تم صبح سے شام تک بالغ ہونے سے بڑھاپے تک کتنی مرتبہ میری بنائی ہوئی آنکھیں غلط استعمال کرتے ہو، میں تمہاری لائٹ چھینتا نہیں ہوں۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک تم اپنی زبان کو کتنی مرتبہ غلط استعمال کرتے ہو، میں تمہاری زبان کے بولنے کے سسٹم فیل نہیں کرتا، حالانکہ مجھے طاقت ہے۔ تم جوانی میں، بڑھاپے میں، دفتر میں، گھر میں، بازار میں، دکان پر، آفس میں، ٹھیک سڑک میں، ہسپتال میں، سکول میں، کہاں کیا کیا کرتے ہو سب میں دیکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایکشن نہیں لیتا، حالانکہ میں ایکشن لے سکتا ہوں۔ اب تو مان لو کہ میں بہت رحیم ہوں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں میرا بندہ وہ کر رہا ہے جس سے میں ناراض ہو رہا ہوں، مگر اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ وہ کر رہا ہے جس کو میں نے کرنے سے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا یہ مت کھاؤ، یہ چھوڑ دیتا ہے، میں نے کہا یہ مت کھاؤ، یہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے فلانا کام مت کرنا، آپ کی صحت کو ڈیمیج ہو جائے گا، یہ کنٹرول کرتا ہے۔ میرا نبی سے کہہ رہا ہے یہ کام مت کرو، اس سے تم یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کے کہنے پر وہ بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، میرے کہنے پر نہیں کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کرو، نہیں کرتا، ڈاکٹر کہتا ہے کرو، کرتا ہے۔ یہیں اسی شہر میں ایک صاحب، میں اسے جانتا نہیں، اس مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب مسجد کے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کو مسجد میں آتے ہوئے، وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو واک کرنا ہے، صبح کو 4 بجے 5 بجے واک کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اٹھو صبح کے 4-5 بجے اور واک کرو، اس کے لیے تیار ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا نماز کے لیے اٹھو تو نہیں اٹھا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نعمتیں بد بیان کر کے پھر وہ والی نعمتیں جن کو ہم سمجھ جائیں ہاں بات تو صحیح ہے،
मसलन अल्लाह ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, और डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्लाह ने एक सिस्टम के अंदर हजारों सिस्टम रखे हैं। खानों में मजा रखा, खाने की तमाम चीज़ों में वो तमाम चीज़ें रखी जो हमें चाहिए। खाने की तमाम चीज़ों में कुछ में विटामिन, कुछ में प्रोटीन, कुछ में कैल्शियम, कुछ में मैग्नीशियम, कुछ में पोटाशियम, कुछ में आयरन, कुछ में जिंक है, कुछ में फास्फोरस है, और क्या क्या है वो आपकी साइंस में है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो सारी चीज़ें उनमें रखी और साथ में टेस्ट रखा, ताकि हम खाते खाते तंग ना आ जाएं। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं रखा होता तो हम परेशान हो जाते। दवाई खाते खाते इंसान तंग आता है, क्योंकि दवाई में मज़ा नहीं होता। तो अल्लाह ने मज़ा भी रखा। इधर से ज़ुबान में मज़े को फील करने का सिस्टम रखा, तो ज़बान मज़े को फील करती है। ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये मज़ेदार है, ठीक है। तो ज़बान के अंदर सिस्टम रखा फील करना, टेस्ट को फील करना। उधर से चीज़ों के अंदर मज़ा रखा ताकि हम खाते खाते तंग ना आ जाएं। फिर उन चीज़ों को हम तक पहुंचाना है तो उसका एक पूरा सिस्टम रखा। फिर हमें जानवरों की तरह मुंह नहीं ले जाना है खाने की चीज़ पर, उसके लिए हमें हाथ दिए, हम हाथ से यहाँ पहुँचाते हैं। जानवरों में और इंसानों में यही फ़र्क है कि इंसान जो है वो जानवरों की तरह अपना मुंह खाने की चीज़ तक नहीं ले जाएगा, बल्कि खाने की चीज़ को मुंह तक लाएगा। ये सिर्फ दो मखलूक के पास है, एक इंसानों के पास, एक बंदरों के पास है। वरना सारी मखलूक जो है वो हाथ से नहीं खाते, वो मुँह ले जाती है। पानी पीना होगा तो पानी मुँह ले जाएगी, खाना खाना होगा, घास खानी होगी तो मुँह ले जाएगा। लेकिन इंसान को अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं तेरा ऐसा सिस्टम बनाता हूँ, और उसके लिए उंगलियाँ बनाई, और ये उंगलियां जो हैं वो मुड़ती भी हैं। इस मुड़ने की वजह से हम उसको पकड़ते हैं। इसमें नर्व सिस्टम रखा, ये नर्व सिस्टम है तभी ये काम, जो नर्व सिस्टम फेल हो जाएगा हाथ ऐसे हो जाएगा, ये मुड़ेगा ही नहीं। फिर तब नर्व सिस्टम भी काम कर रहा है, उंगलियां रखी हैं, इनको पकड़ने का सिस्टम दिया है, और फीलिंग का सिस्टम दिया है। ये देखता है ये गर्म है, ये सर्द है, उसके बाद उठा करके मुंह तक पहुंचाया। मुंह में चबाने का सिस्टम रखा, उसमें मुंह के अंदर लुआब निकालने का सिस्टम रखा। वो लुआब जो है वो खाने में शामिल हो जाएगा। उधर से इंसान जो गज़ाएं चबाता है उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं करता है, बगैर ट्रेनिंग के ही इंसान चबाने का सिस्टम। और चबाने में दांत काम करते हैं, गज़ा को चबाते हैं, लेकिन ज़ुबान कभी दांत के नीचे नहीं आती है। ज़ुबान साइड पर रहती है, मुल्क में को दांतों के नीचे लाती रहती है। सारे लोग हमेशा खाते रहते हैं, और अगर कभी ज़ुबान दांत के नीचे आ जाती है तो फिर मालूम है क्या हो जाता है। लेकिन उधर से ज़बान के अंदर दूसरा सिस्टम रखा, क्या कि ज़बान जल्दी हील हो जाती है। बाहर का ज़ख़म इतना जल्दी हील नहीं होगा जितना जल्द ज़ुबान का ज़ख़म हील हो जाता है। उस पूरी बॉडी में सबसे नरम पार्ट जो है वो ज़ुबान है। फिर इसी एक ज़बान से बात भी करते हैं, यही एक ज़बान टेस्ट भी फील करती है, और यही ज़बान जो है वो लुआब भी निकालती है। इंसान के मुंह में 6 जगह ग्लैंड से जहाँ से पानी निकल रहा है, और वह पानी जो है निकलना बंद हो जाएगा तो मुंह खुश्क होगा। जब मुंह खुश्क होगा तो चबाया नहीं जाएगा, लुकमा नीचे उतरेगा नहीं, आदमी सो नहीं सकेगा। तो मुंह के अंदर लुआब पैदा होने का सिस्टम अल्लाह ने रखा, ज़ुबान के अंदर टेस्ट का सिस्टम अल्लाह ने रखा, ज़ुबान के अंदर बोलने का सिस्टम अल्लाह ने रखा। उधर से दिमाग और ज़ुबान का कनेक्शन रहता है, जो मुंह चबाता रहता है, सिग्नल दिमाग को चला गया, दिमाग कहता है हाँ मुंह का लुकमा चबाया गया, अब नीचे उतारो। फिर यहाँ एक झटका लगता है, झटका, वो झटका नहीं लगेगा तो लुकमा नीचे जाएगा नहीं। वो झटका हमारे कंट्रोल्स के बगैर, ये हम यूँ करते हैं तो लुकमा नीचे, और जब तक वो झटका नहीं लगेगा लुकमा नीचे नहीं जाएगा। एनेटमी को पढ़ो अल्लाह को समझने के लिए, उसके बाद अल्लाह की कुदरतें। तो अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें। इस मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने सारा निज़ाम बनाया, सारी तफसीलात सुनाते हैं। कुरान में अल्लाह अपना तारुफ इसीलिए कराते हैं ताकि मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। और साथ में अब जब बंदा सोचेगा या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे पास न होती तो मेरा क्या बनता, कितनी मुश्किलात में होता, अगर फलानी परेशानी में होता तो मेरा क्या बनता।